پانچواں رکن اسلام کا وہ حج بیت اللہ۔ حج مخصوص اعمال ہیں جو مخصوص دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، جو شروع ہوتے ہیں 8 ذوالحجہ سے اور ختم ہوتے ہیں 12 ذوالحجہ اور یا 13 ذوالحجہ جو آخری دن ہے، 8 سے 13 تاریخ تک یہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، مخصوص اعمال، اسے حج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارکان اسلام میں ذکر کیا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پورا کرنے کا حکم دیا، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں پر اس کے گھر کو آنے کو لازم کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچے۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس پہنچنے کی طاقت ہو۔ حج کے حوالے سے میں ناظرین کرام چند اہم باتیں ہم جان لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جس مال سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہوں اور وہاں سے واپس آ سکتے ہوں، اور اتنا مال کہ جتنے دنوں تک وہ غیر حاضر ہوں گے گھر سے، اتنے دنوں تک ان کے گھر والوں کا نان نفقہ، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو۔ اور دوسرا کہ جس راستے سے وہ جا رہے ہیں، جس راستے سے وہ آ رہے ہیں، وہ پرامن ہو، جان کا کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ یہ فرض حج ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے؟ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آسانی کی سارے اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7288۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران آپ نے کہا ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج، کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ آپ نے بعد میں کہا، آپ نے کہا لو قلت نعم لوجبت، آپ نے کہا اگر میں کہہ دوں ہاں تو یہ واجب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال یہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا اگر میں ہاں کہوں تب ہر سال فرض ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ فرض ہوتی ہے، حج فرض ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایک مرتبہ حج کر لیتے ہیں انہوں نے ارکان اسلام کے اس رکن کو پورا کر لیا، اس کے بعد پوری زندگی ان کے اوپر دوبارہ یہ رکن فرض نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ارکان اسلام کو اس ناحیے سے آپ دیکھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، شہادتین کا اقرار ہماری زندگی میں ہم اقرار کرتے ہیں، پوری زندگی ہمیں اس کا پابند ہونا ہے، وفات تک ہمیں اس کا پابند ہونا ہے۔ دوسرا رکن ہے دوسرا رکن ہے نماز، یہ دن میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ ہم پر یہ فرض نہیں کی گئی ہے۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس مال ہے وہ مال نصاب کو پہنچ جائے مقررہ وقت پر، جب اس کے اوپر وقت گزرتا ہے 1 سال کا، اور جو اس کے احکامات ہیں اس کے ساتھ فرض ہوتا ہے۔ جن کے پاس مال ہی نہیں ہے ان پر یہ فرض نہیں ہے، اور جن کے پاس مال ہے نصاب تک نہیں پہنچا ان پر یہ فرض نہیں۔ یہ رکن تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن رمضان کے روزے، سال میں صرف 1 مہینہ ایسا ہے جس میں روزے فرض کیے جاتے ہیں 29 یا 30 دن کے لیے، اس کے علاوہ پورا سال یہ روزے ہم پر فرض نہیں ہوتے ہیں، نفل روزے ہیں، چاہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور 5واں حج، یہ تو زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ارکان اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا خوبیاں عطا کی ہیں، کتنی آسانی کی ہے، اور یہ شریعت کتنی آسان ہے، لوگوں کے لیے میسر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو السمحہ کہا گیا ہے، دین الیسر کہا گیا ہے۔ یہ شریعت آسان ہے، لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی ہوگی، اور بندگی بھی ہوگی تو اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، آسانی ہوگی۔ یہ ارکان اسلام کی خوبی ہے جو بھی آپ نے سنی۔